ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان اللہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. گرامی قدر، واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و تکریم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اس عنوان پر تھی کہ ایک تجارت کرنے والا تاجر کون سے ایسے اعمال، افعال اور اوصاف اپنائے جن اعمال اور اوصاف، جن کاموں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو ایک کامیاب اور بہترین تاجر بھی بنا دے، اور جس کی تجارت سے اس کو اپنے لیے بھی فائدہ تامہ ہو، مکمل فائدہ حاصل ہو، اور اس سے خریدنے والا خریدار بھی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ چیز خرید سکے. چنانچہ بہت ساری چیزیں، ایسے اعمال اور اوصاف اس سے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں. آج کی اس مجلس میں بھی چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جب دکاندار بن جاؤں تو کسٹمر حضرات، خریدار لوگ زیادہ سے زیادہ میری دکانداری کا رخ کریں. لیکن دکاندار دکان کھولنے سے لے کر دکان بند کرنے تک، کاروبار کے دن سے آغاز سے لے کر اختتام تک جو افعال، جو اعمال اپناتا ہے، جو اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے خلاف ہوتی ہیں. مثلا فرض نماز چھوڑ دینا، تلاوت قرآن پاک نہ کرنا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل نہ رکھنا بلکہ اپنی دکانداری پر یقین رکھنا، اور پھر دھوکہ دہی، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، سارا دن یہی معاملہ چلتا ہے، اور شام کو پھر تاجر پریشان ہو کر اپنے گھر واپس لوٹتا ہے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، نبی کا فرمان ہمیں کون سا راستہ ایسا دکھاتا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ چنانچہ چند باتیں میں پہلے وہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری دکانداری میں برکتیں ہی برکتیں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے بندہ صبح سویرے اٹھے، کم از کم فجر کی نماز کے وقت اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت برکت کے طور پر کرے، باقی ذکر و اذکار جو معمول میں ہوں، نہیں ہے تو معمول بنانا چاہیے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب بندہ دکانداری کے لیے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو بزرگوں نے ایک ایسا عمل بتایا ہے اور تجربہ کار کامیاب لوگوں نے ایک عجیب تجربہ لکھا ہے، وہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد جب اپنی چابیاں دکان کی لے کر ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے اور یہ جملہ بولتا ہے، ویسے تو یہ جملہ ہر وقت گھر سے نکلتے وقت کہنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ معیشت کا ایک مقام ہے، روزی روٹی کے لیے باہر نکل رہا ہے، رزق کے حصول کے لیے باہر نکل رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر آنے چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میری دکانداری کے تمام تر معاملات میں نے اللہ کے حوالے کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نظر میں دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو امانت داری میں مشہور ہو، خیانت نہ کرتا ہو، امانت دار ہو ہماری نظروں میں، ہمارے عقل کے مطابق، لیکن ایک آدمی نے کسی کو 40 سال تک پرکھا ہو، 30 سال 20 سال تک اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو، تعلقات ہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین رکھتا ہو کہ یہ آدمی خیانت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی عقل یہ کہتی ہے کہ ممکن پھر بھی ہے کہ وہ خیانت کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی ایسے آدمی کے پاس امانت رکھتے ہیں کہ وہ کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن امکان پھر بھی ہے کہ وہ کر سکتا ہے کسی نہ کسی وقت، لیکن اللہ کی ذات ایسی پاک ذات ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کے بارے میں خیانت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی ذات کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں توکلت علی اللہ، اے ہمارے پروردگار، میں اپنے سارے تمام تر معاملات کلیہ، تمام تر معاملات میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو کیا اللہ پاک کی ذات ہمیں نقصان دے گی یا نقصان ہونے دے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ صرف اتنا جملہ کہہ دے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ میں آپ کے معاملہ سپرد کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں۔ اور اگلی بات، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر دکاندار کسی چوری کرنے والے چور سے پریشان نہ ہو، کسی دھوکہ دینے والے کی دھوکہ دہی سے پریشان مت ہو۔ کیوں؟ اس نے کہہ دیا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ اللہ کی ذات کے اپنے معاملات اللہ کی ذات کے حوالے کر چکا ہے۔ ایک اور دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں آج کی گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دعا اتنی جامع اور اتنی کامل دعا ہے، اس کے الفاظ پر غور کیا جائے، اللہ کی قسم کیا الفاظ ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔
انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. حاجی صاحب آپ نے یاد کروانا ہے. ٹھیک ہے, تقریر کے آخر میں آپ نے یاد کروانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وعدہ کر لوں اور پھر وہ رہ جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دکاندار کے تجارت میں ترقی کے لیے اور پیسے میں برکت کے لیے ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں, ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اور ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا جگاڑ ہے یہ, اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جب بھی آپ اپنے گلے میں یا اپنی جیب میں, اپنے وائلٹ میں آپ پیسے رکھنے لگیں یا پھر پیسے نکالنے لگیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پھر سورہ کوثر کی تلاوت کریں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہ اکبر. میں نے اپنے اساتذہ کرام سے جب سے یہ بات سنی تھی, میرے ایک استاد محترم نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر آپ نے پیسوں میں برکت چاہیے, آپ کو آپ کے مال و دولت میں اگر آپ کو کثرت نہیں برکت چاہیے تو یہ سورت ضرور پڑھا کریں. میں نے کہا استاد جی کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا پڑھنی کیسی ہے؟ وضو نہ ہو تب بھی پڑھیں, وضو ہو تب بھی پڑھیں, جب آپ اپنی جیب سے پیسے نکالنے لگے تب بھی زیر لب آہستہ سے اس آیت کی تلاوت کر لیں, جب آپ پیسے رکھنے لگیں تب بھی آہستہ سے اس سورت کی تلاوت کر لیں. میرے استاد محترم نے چیلنج کے ساتھ کہا تھا, اور آج میں بھی اتنے زیادہ لمبے عرصے کے تجربے کے بعد بتا رہا ہوں کہ جو آدمی پیسے نکالتے وقت یا اپنے پیسے رکھتے وقت سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے, اللہ پاک کبھی اس کے روزی میں اور پیسے میں ختم نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے الحمدللہ. میری چھوٹی سی عمر ہے, زیادہ نہیں, لیکن میں اپنی چھوٹی سی عمر کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں, کیونکہ اساتذہ نے ایک چیز بتائی ہے, استاد ہو, پیر ہو, مرشد ہو, ٹھیک ہے, بڑا ہو, وہ اپنے چھوٹوں کا نقصان نہیں کرتا. اور جب سے میں نے یہ بات سنی ہے, تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے, جب سے میں نے یہ بات استاد محترم کی زبان مبارک سے سنی, آج تک اس پر عمل پیرا ہوں, اور الحمدللہ اللہ پاک برکتیں ہی برکت سے نوازا. چھوٹی سی صورت ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اتنی برکتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, بسم اللہ پڑھ لیں. اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو بغیر بسم اللہ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے, اب یہاں پر ہم اس کو ایک وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں. اگر اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ کو جلدی ہے, تو صرف انا اعطیناک الکوثر سے شروع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم وظیفے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات جو دکاندار کے حوالے سے ہے, دیکھو یہ باتیں یہاں سے سنا کریں اور اپنے دوستوں کو بتایا بھی کریں. یہ اسی کوشش کے پیش نظر ہم یہ بیانات کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور کافی ساتھیوں کو اس ریکارڈنگ سے بھی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. کافی ساتھی اس کو دور دور سے سنتے ہیں, اور پھر وہ ہر جمعے کی تقریر کا پہلے سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جلدی سے اس کو اپلوڈ کر دیا کرو, ہم انتظار میں ہوتے ہیں. تو دیکھو اس زمانے میں یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک سہولت ہے, اس سہولت کو اپناتے ہوئے ہم یہ کام کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ تاجر آدمی جب تجارت کرتا ہے تو ایک ایسا پوائنٹ ہے جو پوائنٹ ایک تاجر آدمی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ ہے, شریعت کا ایک قاعدہ ہے, شریعت کے ایک تنبیہ کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی مجہول یا معدوم چیز کی خرید و فروخت نہ کرے. تشریح کرتا ہوں میں انشاءاللہ. مجہول چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی, معدوم چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے مشکات شریف میں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع حبلۃ الحبل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ مفہوم میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا. زمانہ جاہلیت میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اگر ایک آدمی نے کوئی اونٹنی بیچنی ہے، اونٹنی، تو وہ اس طرح کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ جو میری اونٹنی کھڑی ہے، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، پھر وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے سے آگے جو بچہ تیسرے نمبر پر پیدا ہوگا میں وہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانہ جاہلیت کے خرید و فروخت سختی سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا بھی؟ کیوں کہ یہ ایک ایسی مجہول چیز ہے، ایک ایسی مجہول، اس میں دو خرابیاں لازم آ رہی. ایک تو وہ جو اونٹنی کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں. دوسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، یہ بھی خرابی لازم آ رہی. تیسری خرابی بھی اس میں یہ لازم آ رہی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا جب ہو جائے گا، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، کمزور ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، کوئی بھی ہو، اب اگلی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں آگے اس سے بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بات تو کہاں پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاشرے میں ایک معاشرتی بگاڑ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. اچھا، آج کل اس کی شکل و صورت چونکہ تبدیل ہے. آپ چونکہ وہ مولوی نہیں ہیں کہ صرف آپ کو نماز کے فضائل سنائیں، آپ کو روزے کے فضائل سنائیں، اور یہ جو دنیا داری آج کل چل رہی ہے اس سے ہم بالکل اپنی آنکھیں بند کر دیں. ایسا نہیں. ہم یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور بسا اوقات ہم کسی تاجر کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس ٹائم زیادہ ہے، اس لیے یہ کسی تاجر کے پاس آیا ہوا ہے، اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، ویسے چائے پانی پینے کے لیے آیا ہوگا. چائے پینے کے لیے ہم کہیں نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ہم کبھی کبھی کسی تاجر کے پاس، کسی دنیا دار یا کسی دنیا کے کام کرنے والے کے پاس اس لیے یہ نیت لے کر جاتے ہیں کہ اس کے کام کو پرکھا جائے، اس سے پوچھا جائے آپ کام کیسے کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، تاکہ ان چیزوں کو ہم اپنی اسلامی شریعت کے مطابق پرکھیں، شریعت کے آئینے میں دیکھیں، اور پھر عوام الناس کو بتائیں تاکہ ان کو شرعی مسائل کا پتہ چلے. آج کل جو مارکیٹ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ اونٹ بکری گھوڑے والا خچر والا نہیں چل رہا، ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. میں نے مسئلہ کیا بتایا کہ مجہول اور معدوم چیز کی بے نہیں ہوگی. اچھا، اس کی ایک شکل و صورت اور بھی ہوتی تھی، آج کل بھی وہ تھوڑی سی ہے. ایک آدمی جال لے کر کھڑا ہوا ہے کسی سمندر کے کنارے پر یا دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر جال لے کر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، حاجی اقبال صاحب ادھر سے تشریف لا رہے تھے تو حاجی عبد الرشید صاحب بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جان میں یہ جال لے کر کھڑا ہوں تو میں یہ جال پھینکوں گا دریا میں. مسئلہ سنیے گا، جتنی مچھلیاں اس جال کے اندر آ جائیں گی میں آپ کو اتنے میں فروخت کروں گا، لہذا مجھے پیسے ایڈوانس جمع کرا دیں. حاجی صاحب نے 40,000 روپے لے لے ایڈوانس. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مچھلیاں حاجی صاحب کی کیا لگتی ہیں، کیوں آئیں گی بھی؟ 40,000 جو لے لی ہے، 40,000 کی مچھلیاں خود آ جائیں گی. حاجی صاحب آرڈر کریں گے چلو بھی 40,000 کی مچھلیاں جال کے اندر چلی جاؤ، آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. یہ ایک ایسی چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے جو معدوم ہے، کالعدم ہے، جہالت ہے، اس میں مجہول ہے، نہ بیچنے والے کو پتہ ہے نہ خریدنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں. ہو سکتا ہے جال اندر جائے، ایک مچھلی آ جائے اندر، ٹھیک ہے جی، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں،
ہو سکتا ہے 40,000 کی بجائے 90,000 کی آ جائیں، تب بھی مسئلہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور اگر 20,000 کی آ گئی لڑائی جھگڑا تب بھی آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ 90,000 کی آ گئی، حاجی صاحب نے تو کہنا لے آؤ بھی، ایسے ہی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجہول اور معدوم چیز کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے. اب آ جائے مارکیٹ کی موجودہ شکل و صورت، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ اس مسئلے پر انشاءاللہ ہم سارے عمل کریں گے انشاءاللہ. مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ مارکیٹ میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں، ٹھیک ہے جی، میری طرف دیکھنا. ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آفس میں نہ چینی ہے، نہ دال ہے، نہ گھی ہے، نہ سگریٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ لکڑی ہے، نہ بھوسا ہے، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف اس کی کرسی ہے، سامنے ٹیبل ہے، اور ایک پیڈ اور ایک عدد قلم لے کر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے پنکھا چل رہا ہے. ایک آدمی اس کے آفس میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے اتنی چینی چاہیے. مثلا وہ کہتا ہے مجھے 100 بوری چینی چاہیے. جی ٹھیک ہے جی، 100 بوری جو چینی اس کے پاس سے وہ خریدنے آیا ہوا ہے. یہ آدمی کیا کرتا ہے آفس میں بیٹھا ہوا؟ جی بولیں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ ڈیٹ ڈال دی، 100 بوری چینی، ہاں جی پیسے دے جی. یہ آدمی اس کو چیک دیتا ہے، یا پھر پیسے اس کو سینڈ کر دیتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں، اور یا پھر اس سے کیش وصول کر لیتا ہے. اور سننا دیکھنا جی، خریدنے والا آدمی ایک پرچی لے کر چلا جاتا ہے. کیا لے کر چلا جاتا ہے؟ ایک پرچی، سفید چٹا کاغذ، بالکل کوڑا کاغذ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو 100 بوری چینی کی بیچ دی. وہ کہتا ہے میں نے خرید لی. خریدنے والے آدمی نے چینی دیکھی نہیں، بیچنے والے آدمی کے پاس چینی موجود نہیں. نہ بیچنے والے کے پاس چینی موجود ہے، نہ اس نے دیکھی ہے، نہ خریدنے والے نے دیکھی ہے، نہ اس نے دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرید و فروخت کرنے سے انتہائی سختی سے منع فرمایا. میں نام نہیں لیتا، نہ کسی کی طرف میں اپنی تقریر کا رخ موڑ رہا ہوں. آپ خود سمجھدار ہیں، آپ تاجر حضرات ہیں، مارکیٹ سے اب سب کا تعلق ہے. ایسا کاروبار ہمارے منچن آباد میں چل رہا ہے اور بڑے پیمانے پر چل رہا ہے. پچھلے دنوں ایک جگہ پر لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، تو میں نے، ہمارا بھی تو کام ہوتا نا تھوڑی تحقیق کرے کیا چل رہا ہے. میں نے کان لگا کر پوچھا تو کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کو 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی اللہ نہ کرے فیکٹری کو آگ لگ گئی ہوگی، کپڑا جل گیا ہوگا، اللہ نہ کرے ٹرک آ رہا ہوگا وہ الٹ گیا ہوگا. ہوا کیا ہے؟ کہا جی اس آدمی نے اتنے کروڑ روپے کی فلاں چیز خریدی ہے اور بیچنے والے کے پاس بھی موجود نہیں تھی. اس نے صرف ایک چٹا کاغذ خریدا ہے اور اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنی چیز آپ کو بیچ دی ہے. اچھا، جب وہ مدت آ گئی، وہ ڈیٹ متعینہ آ گئی کہ اس ڈیٹ پر آپ نے مجھے وہ چیز فلاں دینی ہے. اب لینے والا تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا ہوگا. وہ لینے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، جی چائے آ گئی، میاں صاحب کے لیے چائے آ گئی، پانی آ گئی، جوس بوتل، بھائی میری چینی، ابھی چائے تو پی لو، چائے پی لی. جی میری چینی، ابھی جوس آ رہا ہے آپ کے لیے. سب بیٹھے کیا جلدی ہے آپ کو؟ وہ پتہ نہیں کوئی ٹرک نازل ہو رہے ہیں آسمان سے. بالآخر چلتے چلتے ماحول گرم ہوا. اس نے کہا کون سی چینی؟ کیڑی چینی؟ اب اس آدمی نے ایسے وہ چٹا کاغذ نکالا، اس نے کہا یہ آپ کی ڈیٹ ہے، آپ کے دستخط ہیں. اس نے کہا بھائی جان اگر آپ کو 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، مجھے 10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، آپ کو کہاں سے ہوا؟ یہ نقصان کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہوا ہے کہ شرعی مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. شریعت کہتی ہے اگر آپ ایک کپ خرید رہے ہیں تو بیچنے والا اس کپ کو اس کی پیکنگ سے نکال کر اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے اندر باہر سے دکھائے، خریدنے والا اس کو دیکھے. جب دونوں فریقین
اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد دینے والا رضامند ہو جائے اور لینے والا خوش ہو کر راضی ہو کر اپنی تحقیق کر کے خرید لے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ سے پیسے دیں، دوسرے ہاتھ سے یہ چیز لیں۔ اب اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان من جانب اللہ ہوگا۔ مثلا راستے میں جا کر کپ ٹوٹ جاتا ہے تو دینے والا تو یہ کہے گا نا بھائی جان میں نے آپ کو دکھا کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ چوری ہو جاتا ہے تو دینے والا کہے گا بھائی جان میں نے آپ کو دکھا کر دیا تھا۔ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ شرعی مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا، یہ من جانب اللہ ہوا ہے۔ اس لیے آج کل جو مارکیٹ میں سب سے بڑی خرابی چل رہی ہے، پرچیاں بک رہی، ٹکٹیں بک رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کو ٹکٹیں کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن مارکیٹنگ میں ٹکٹیں بک رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے شرعی عمل ایسا ہے کہ چیز کو دیکھا جائے، چیز کو پرکھا جائے اور اس کے تمام تر عیوب اور نقائص اور اس کی اوصاف کو بیان کرنے کے بعد جو چیز بیچی اور خریدی جاتی ہے، پھر اللہ پاک ایسی تجارت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور بات کی طرف میں توجہ آپ کی دلاتا ہوں، تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاجر ایک اور شرعی مسئلے کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ ہے اقالہ۔ اقالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا میں نے یہ چیز بیچی ہے، پیسے بھی لے لیے ہیں، اب خریدنے والا آدمی جب یہ رومال لے کر گھر میں گیا تو گھر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز یا تو ہمارے مقصد کی نہیں ہے یا پھر اس کا ڈیزائن ہمیں پسند نہیں ہے، فلاں پسند نہیں آئی وہ چیز۔ اب ہم تاجر لوگوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، دکان خریدار میرے پاس آ گیا اور کہتا ہے جی یہ رومال پسند نہیں آیا، ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے دکانداروں نے اپنے دکان پر کیا لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے باپ کی شریعت ہے؟ میری شریعت ہے؟ کاروبار میرا ہے یا اللہ نے دی ہے؟ بولے کاروبار کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ایک ہی آدمی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں کرسی پر اور وہ قوت و طاقت والا آدمی میرے ماتحت میرے پاس 200 روپے مزدوری دہاڑی کر رہا ہے، یہ کیا کس نے کیا؟ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اس لیے وہ جو اصول آپ نے اپنی دکان کے بالکل فرسٹ پر لگایا ہوتا ہے بالکل فرنٹ پر، یہ غلط ہے۔ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی، یہ اصول غلط ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم چیز تو واپس رکھ لیتے ہیں لیکن بھائی جان آپ کو پیسے نہیں ملیں گے چیز کے بدلے، چیز، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، آپ شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کریں، انشاءاللہ اگر یہ چیز 100 روپے کی ہے، شام دکان بند کرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو 1000 روپے دے گے۔ کیوں؟ آپ نے شرعی مسئلے پر عمل کیا ہے۔ اس لیے بنچن آباد کی اسماعی والی مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول پر یہ بیٹھ کر آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وراثت کا ایک وارث ہونے کی وجہ سے میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اقالے والی شرعی مسئلے کو اجاگر کریں اور اس بات کو چلائیں۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خریدنے والا آدمی یہاں سے نکلا ہے اور اس کی کوئی چیز تھوڑی سی توڑ کر لے کر آ گیا ہے، اس پر ایلفی لگائی اور کہا کہ بھائی جان میری اہلیہ فرما رہی ہے کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اور ڈیزائن لے کر آئے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے میں نے آپ کو پچھلے جمعے ایک لمبی تفصیل ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ دھوکے سے ہوتا کیا ہے۔ ہاں، خریدنے والا بھی دھوکہ نہ دے، بیچنے والا بھی دھوکہ نہ دے۔ اگر فریقین باہمی رضامندی کے ساتھ ایک چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چیز رکھ لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس اکالے والی بات پر عمل کریں اور آپ کو نقصان ہو جائے تو مولوی صاحب کے پیچھے ڈنڈے لے کر لگے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ دسا سی،
بھائی میرا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلے پر اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ کر شرعی مسئلے پر عمل کرنے سے اللہ پاک کبھی کسی مسلمان کو نہیں بلکہ کسی انسان کو بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ نے شرعی مسئلے پر عمل کرنے کی نیت سے یہ کام کیا ہے۔ آخر میں نے شروع میں ایک وعدہ کیا تھا کہ دعا بتائی تھی کہ جب تاجر آدمی گھر سے دکانداری کے لیے نکلتا ہے تو ایک دعا میں پہلے بتا چکا ہوں، جو کہ آپ حضرات لیٹ آنے کی وجہ سے آپ نے نہیں سنی، میں دوسری دعا بتا رہا ہوں۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ دعا کے جو الفاظ ہیں اگر ان کی گہرائی میں جا کر آدمی غوطہ لگائے، اللہ کی قسم کوئی مسلمان آدمی اس دعا کو پڑھے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ میں اس کو تھوڑا سا ترجمہ نہیں کرتا، مفہوم بتا رہا ہوں۔ گھر سے قدم باہر رکھا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ نہ میں کسی کو گمراہ کروں، نہ مجھے کوئی گمراہ کرے، نہ مجھے کوئی دھوکہ دے، نہ میں کسی کو دھوکہ دوں، نہ مجھے کوئی جاہل اور بے وقوف بنائے، نہ میں کسی کو جاہل اور بے وقوف بناؤں۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو مفہوم ہے، یہ آدمی اپنی زبان پر نکال کر جو آدمی دکانداری کے لیے نکلتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے نکلتا ہے، میں یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے آپ گھر سے یہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، یہ جو نسخہ نبوی ہے، اس نسخہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلیں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ جیب شام کو خالی ہوتی ہے یا اللہ کی قسم بھری آپ دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں نے ایک اور بات بتائی تھی، وہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہ کہ اگلے جو میں پھر لیٹ آئے کہ مولوی صاحب دوبارہ چلو بتا دیتے۔ وہ یہ ہے کہ میرے اساتذہ کرام نے مجھے ایک استاد محترم نے بتایا تھا کہ جو آدمی اپنی جیب سے یا وائلٹ سے، بٹوے سے، گلے سے، جہاں سے بھی پیسے نکالتے وقت اور پیسے رکھتے وقت، پیسے نکالتے وقت یا پیسے رکھتے وقت سورہ کوثر پڑھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے استاد محترم نے مجھے بطور گفٹ کے طور پر یہ وظیفہ بتایا تھا اور فرمایا تھا، بیٹا اگر آپ پیسے نکالتے وقت یا رکھتے وقت یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک کبھی آپ کی جیب اور وائلٹ اور گلہ کبھی نہیں خالی ہونے دے گا۔ اور یہ بات 2012 یا 13 کی غالباً ہے، تب سے لے کر آج تک میری زندگی کا یہ وظیفہ ہے، جب بھی جیب سے پیسے نکلتے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں، خواہ مخواہ میں زبان ہلنا شروع ہو جاتی ہے، لب حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ صورت زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ بات تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ کبھی اللہ پاک نے جیب خالی نہیں ہوئی۔ آپ اس کو اپنائیں انشاءاللہ۔ یہ وہ اصول ہیں، وہ اوصاف ہیں، وہ اعمال ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں اللہ لے کر آئے گا۔ اللہ عمل کرنے کی